حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں ہے، آپ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، غوث اعظم کی چوکھٹ سے بھی فیض نہیں ملے گا۔ غوث اعظم کی چوکھٹ تو غوث اعظم کی چوکھٹ رہی۔ سنو اپنے محبوب کا فرمان۔ ایک بندہ لمبا سفر کر کے، مصیبتیں صعوبتیں راستے کی کاٹ کے حرم کے صحن میں جا کھڑا ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، حالت پرا گندہ ہے، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کا کھایا حرام کا ہے، اس کا پیا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا حرم میں کیسے قبول ہوگی؟ کعبے میں پہنچ گیا، غلاف سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، یمد یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، بال بکھرے ہیں، فقیرانہ حالت بنی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے عمرہ کرنے آیا ہے، لوگوں سے زیادتی کر کے، غریبوں کا مال سمیٹ کر کے، خون نچوڑ کر کے یہ حج کرنے آیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کعبے میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی شرط ہے، جب بھی رزق ناپاک ہوتا ہے تو باطن اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رزق کی پاکیزگی کا پورا لحاظ رکھیں۔ ہمارے صوفیاء نے اس بات کا بہت التزام کیا کہ ان کے پیٹ میں کوئی مشکوک لقمہ بھی جانے نہ پائے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اس حوالے سے اتنی روشن رکھی، اپنا رزق اتنا پاک رکھا، رزق کے ذرائع اتنے پاک رکھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی پردے میں لپٹی ہوئی، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، پوچھئے۔ فرمایا کہ میں سود کاٹتی ہوں اور بازار میں بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہوں، جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں یا کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو ماحول میں روشنی ہو جاتی ہے تو رات کو بھی کاٹ لیتی ہوں، لیکن جو رات کو کاتا ہوا سود ہے اور دن کے اجالے میں کاتا ہوا سود ہے، ان دونوں کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو کیا میں رات والے کاتے ہوئے سود کو دن والے سود میں ملا کے فروخت کر سکتی ہوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے سنا تو فرمایا خاتون اپنا تعارف کرواؤ، کون ہو؟ خاتون نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے، ذرائع رزق کیا ہیں؟ حرام رزق تو نہیں کماتے، مشکوک رزق تو نہیں ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا تو نہیں بیچتے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے۔ صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اقبال پہلے شکوہ کی زبان کھولتے اور شکوہ میں وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ تلخ ہو گیا، فتویٰ متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ پہلے تو کہا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، رب سے شکوہ کر رہی ہے مشت خاک، اقبال کی زبان بول رہی ہے کہ ہم
ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے پہاڑوں کے کلیجے چیرے، ہم نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، ہم نے تیرے دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا، برستے تیروں میں ہم نے نمازیں نہیں ادا کی، ہم نے کربلائیں نہیں سجائیں، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج ہم ذلیل ہیں۔ 56-57 اسلامی ملک کو ذلت اور رسوائی کا عالم۔ تو اقبال شکوہ گناہ ہوتا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب جواب سنیے، جواب ادھر سے آتا ہے، لہجہ اقبال کا ہے، وہی لفظ ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، آواز آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہا تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے، عملاً چھوڑ دیا ہوا ہے، تم نے غلافوں میں لپیٹ کے تو رکھا، خوشبو تو اچھی سے اچھی لگائی، اونچے طاق پہ تم نے قرآن کو سجایا، سچ بتاؤ کبھی کھول کے دیکھا، سچ بتاؤ کبھی قرآن سے پوچھا میں زندگی کیسے گزاروں، بھیڑ بن جائے مشکل بن جائے تو مشاورت کرتے پھرتے ہو، کبھی وکیلوں سے پوچھتے ہو، کبھی ماہرین سے پوچھتے ہو، کبھی کسی سے پوچھتے ہو بتاؤ میں کیا کروں، کبھی قرآن سے بھی پوچھا میں کیا کروں، یہ مصیبت کیوں آئی میرے اوپر، قرآن تو بتا میری کوتاہی کیا تھی، پھر قرآن بتائے گا کہ تو نے رب کا دامن چھوڑا تو آج رسوا ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، آجا حضور کا غلام ہو جا، آج اس سے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دیتے۔ تو قرآن کی طرف اقبال نے بلایا، اور ان کا سارا فکر و فلسفہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کسی نے نہیں کہی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اقبال نے کہا کہ اگر میں نے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن حضور کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو، حضور مجھے آپ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر آپ کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب سے ہٹ کے کچھ کہا ہو۔ اقبال ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو ساری زندگی اقبال کی فکر کا محور قرآن رہا، اس کتاب سے جڑو گے تو زندگی پا جاؤ گے۔